دعائیں پاتروں کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے زوردار بات۔ پیدائش کی کتاب پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے یہ پیدائش کی کتاب، اور اس کا 18واں باب، بک آف جینیسس چیپٹر 18، پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب، اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، 2 آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ جن بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے وہ بائبل مقدس کھولیے، اور جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے وہ بغور اس کلام کو سنیں۔ میری ریکویسٹ ہے، یہ جو بچے موومنٹ کر رہے ہیں، کنٹرول کریں ان کو، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی ایک بڑا کھڑا ہو جائے اور ان بچوں کو کنٹرول کر لیں پلیز۔ اس بچے کو بھی بٹھائیے، اس کو بٹھائیے پلیز، یہ جس کا، ہاں جی۔ اب بچے موو نہ کریں، اور اگر کسی بہن کے پاس چھوٹا بیبی ہے وہ روتا ہے تو براہ کرم وہ اس کو لے اور سائڈ پہ چلی جائے، تاکہ خدا کے کلام کو سنانے میں ڈسٹربنس نہ ہو، سننے میں پرابلم نہ ہو۔ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب 13ویں اور 14ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کے ہنسی، کیا میرے جو ایسی بریاں ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا، سارا کے بیٹا ہوگا۔ کوشچن مارک، کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ آپ سب لوگ، آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ بابرکت لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ بابرکت لوگ ہیں؟ نہیں پتا؟ تو آپ کو پتا ہے تسی بابرکت لوگ ہو، تو بولتے کیوں نہیں؟ شک ہے تانوں؟ آپ لوگوں کو شک ہے کہ آپ بابرکت لوگ ہیں؟ تو پھر آپ آنسر کریں مجھے، آپ لوگ بابرکت لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کسی کو برکت دیں گے، اسے برکت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہر بھائی ساتھ والے بھائی پر ہاتھ رکھے اور کہے آج یسوع مسیح کے نام سے تیرے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ بہن ساتھ والی بہن پر ہاتھ رکھے، کہیں وہ معجزات جو سالہ سال سے رک گئے تھے، وہ برکات جو سالہ سال سے رک گئی تھی، آج یسوع مسیح کے نام سے تجھے مل جائیں گی۔ وہ معجزات جو رک گئے تھے یسوع کے نام سے مل جائیں گے، ہم ان کو حاصل کر لیں گے۔ کہیے ایک دوسرے کو، میری آواز تو سارے تو اچھی شاید ہے، تو نہیں چاہتا ہے کہ تھوڑی آواز کیوں نہیں آتی مجھے؟ کہیے ایک دوسرے کو، ونس اگین، دوبارہ کہیے، اس پروسیس کو ڈالنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کہیے ایک دوسرے کو، بیٹا بولو، اٹس گڈ، بولیے آپ لوگ بھی، خدا تیرے بندھن کھولے، تیرے جوئے توڑے، خدا تجھے آزاد کرے گا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر یسوع مسیح کی موجودگی کے لیے ہم سب تالی ہم جائیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ بندھن توڑنے والا یسوع، جوئے کھولنے والا یسوع، آزاد کرنے والا یسوع، سرفراز کرنے والا یسوع آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے پیچھے بولیے، کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بزرگ انسان تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ باپ ہے اور بیٹا ہے، بیٹے نے تعلیم حاصل کی، باپ اس بیٹے کو دیکھ دیکھ کر زندہ رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ بیٹا میرا سب کچھ ہے، میری ساری دولت ہے۔ اس نے اس کو پڑھایا، لکھایا، ایجوکیٹ کیا۔ جب وہ بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو زیادہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہ پردیس چلا گیا، دور کے ملک چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ بچہ چلا گیا
تو اس کے باپ نے اس بچے کا صدمہ لیا، وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے کہا میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی پیسے کمانے کی گھر سے چلا گیا، میں کیا کروں گا؟ میں کس سے باتیں کروں گا؟ میں کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا؟ میں کس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا؟ وہ اس بات کا غم کھانا شروع ہو گیا۔ اس نے آہستہ 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 اس غم کے مارے، اس صدمے کی وجہ سے اپنی صحت کو گنوانا شروع کر دیا، اور وہ باپ بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، اس نے کہا پیارے بیٹے تو واپس آ جا، تو واپس آ جا، نہیں تو میں تیرے بغیر مر جاؤں گا۔ اس نے اس کو خط لکھا، اس نے کہا واپس آ جا، میں مر جاؤں گا، مجھے تیری یاد آتی ہے، میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بیٹے نے جواب لکھا، اس نے کہا پاپا جی، ڈیڈی، فادر، میں واپس نہیں آ سکتا، یہ میری بالکل نئی جاب ہے، اگر میں اسے چھوڑ کے آؤں گا تو اتنے پیسوں کی نوکری مجھے دوبارہ نہیں ملے گی، اور اتنی جلدی کمپنی والے چھٹی بھی نہیں دیں گے، لہٰذا میں واپس نہیں آ سکتا، میرے کریئر کا سوال ہے۔ باپ نے جب وہ خط پڑھا، وہ لیٹر پڑھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے کہا میرا بیٹا بھی نہیں واپس آ رہا، اب تو میں یقیناً مر جاؤں گا، اب میری موت لازم ہے، اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، اب میں بچ ہی نہیں سکتا۔ آہستہ 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 یہ بات ایک خادم کے کان تک پہنچی۔ 22-24 سال کا نوجوان اس بزرگ کے پاس آیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ اس نوجوان نے بزرگ کو کہا جناب، انکل جی، بابا جی، آپ یہ بائبل مقدس پڑھیں، آپ خداوند پہ ایمان رکھیں، آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ جائے، اس کے کریئر کا سوال ہے، اگر وہ نوکری چھوڑ کے آ جائے گا تو اس کا کریئر ختم ہو جائے گا، اب میں کیسے یقین کروں کہ وہ واپس آ جائے گا؟ اس نے کہا آپ یہ بائبل مقدس اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قریب المرگ ہے وہ انسان، موت کے سائے اس کے اوپر منڈلاتے ہیں، وہ مرنے والا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ اپنی زندگی کی آخری امید بھی کھو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں مر جاؤں گا، اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، کوئی میرے منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے کھانا کھلانے والا نہیں ہے، کوئی میرے کپڑے دھو کے دینے والا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ رفاقت رکھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ باتیں کرنے والا نہیں، میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں، یہ سارے سوال جب اس کے ذہن میں چل رہے تھے، اس نے رات کو بائبل مقدس کھولی۔ جب اس نے بائبل مقدس کھولی تو اس میں ایک حوالہ اس کے سامنے آیا ہے، اس میں لکھا تھا کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اس نے بائبل مقدس بند کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس نے کہا خدا کا بیٹا کدھر ہے جو زندگیاں بانٹتا ہے؟ خدا کا بیٹا کدھر ہے جو زندگی دیتا ہے؟ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خدا کا بیٹا یہاں پر ظاہر ہو جائے، خدا کا بیٹا مجھے زندگی دے دے۔ وہ اپنی آنکھوں میں کئی آنسو سموئے بیٹھا تھا، اس کا بستر آنسوؤں سے شرابور تھا، اور وہ خدا کے حضور سجدے میں پڑا تھا۔ فوراً خدا کا بیٹا ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا لے، اب میں یسوع ناصری تیرے پاس آیا ہوں، اب تیرے پاس زندگی بھی ہے، تیرے پاس خدا کا بیٹا بھی ہے۔ کوئی روگ، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی صدمہ تجھے مار نہیں سکتا، کیونکہ خداوندوں کا خداوند، لشکروں کا خدا اب تیرے پاس موجود ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز و اقارب پر نگاہیں ہٹائیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے زندگی کی وجہ ہیں، آپ سوچتے ہیں بڑا مرض لاحق ہو گیا ہے، بڑی بیماری لگ گئی ہے، بڑا روگ لگ گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، ٹی بی ہو گئی ہے، دمہ ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ہو گیا ہے، مجھے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، شوگر ہائی ہو گئی ہے، دل کے وال بند ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس زندگی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا
کا کوئی ڈاکٹر آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی بیٹا زندگی نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی ماں زندگی نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی نبی زندگی نہیں دے سکتا۔ زندگی اگر دے سکتا ہے تو فقط اور فقط خداوند کا بیٹا، خدا کا بیٹا یسوع ناصری دے سکتا ہے۔ زندگی کا دعویٰ، زندگی کا وعدہ یسوع ناصری کے پاس ہے۔ سارا سے سوال ہوا، ابراہیم سے سوال ہوا، کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ سارا ہنسی، اس نے کہا میں ایسی بوڑھی عورت ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی ایسی حالت نہیں تھی جیسی کہ عورتوں کی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو جنم دے سکے۔ انتہائی بزرگ ہے، 80-85 سال عمر ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں۔ ابراہیم 100 سال کے قریب ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، آنکھوں سے دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، ہاتھوں میں جھریاں ہیں، شاید کمر جھکا کے چلتا ہوگا، سارا کمر جھکا کے چلتی ہوگی، کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی آگے امید نہیں ہے، کوئی آگے ہوپ نہیں ہے، سب طرف تاریکی ہے، سب طرف مایوسی ہے۔ لیکن فرشتہ اس کے پاس موجود ہوا، اس نے کہا بہار کے وقت میں تیرے پاس بیٹا ہوگا۔ خدا تاریکی میں نور بن کے چمک جاتا ہے۔ ابراہیم سے خدا نے عہد کیا تھا، ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ بال نے نہیں کیا تھا، ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ استرات نے نہیں کیا تھا، ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کسی ہرے کرشنا نے نہیں کیا تھا، ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کسی دیوی دیوتا نے نہیں کیا تھا کہ تیرے پاس بیٹا ہوگا۔ ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ اسرائیل کے خدا نے کیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ابراہیم بغیر اولاد کے بھی مر جاتا، خدا اس کو پھر زندہ کرتا اور اس کو فرزند عطا کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ اسرائیل کا خدا مبارک ہو۔ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ خدا کے نزدیک کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے۔ ہم انجیل مبارکہ پڑھتے ہیں، خدا ان کے زندہ کلام میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، بائبل مقدس میں لکھا ہے تیمائی کا بیٹا برتلمائی، اس کا باپ بھی اندھا تھا، وہ بیٹا بھی آگے سے اندھا تھا، راہ کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا۔ He was beggar and blind، اندھا بھی ہے اور بھیک بھی مانگ رہا ہے۔ تیمائی کا بیٹا برتلمائی بلائنڈ انسان ہے، اندھا انسان ہے، پیدائشی اندھا ہے۔ اس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی، اس نے کبھی پرندے نہیں دیکھے، اس نے کبھی درخت نہیں دیکھا، اس نے اپنی کبھی ماں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، فقط تاریکی ہی تاریکی اس کی زندگی میں ہے، اور وہ راہ کے کنارے بیٹھا ہے۔ ایک دم شور مچا، ایک دم شور ہوا کہ یسوع آ گیا۔ اس نے کسی سے پوچھا ویریفائی کرنے کے لیے، بھائی کون آیا ہے؟ لوگوں نے کہا یسوع آ رہا ہے، اور اس نے یسوع کے تعلق سے سن رکھا تھا۔ تیمائی کا بیٹا برتلمائی یسوع کو جانتا تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع ناصری ایک ایسی ہستی ہے جو 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کو برکت دیتی ہے تو ہزاروں کھا لیتے ہیں۔ یسوع ناصری کائنات میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جو بہرے کی کان میں انگلیاں ڈالتی ہے اور انگلیاں نکال کے کہتی ہے افتح، یعنی کھل جا، تو بہرے کے کان کھل جاتے ہیں۔ یسوع ناصری ایک ایسی ہستی ہے جو یائر کی مردہ بیٹی کو کہتا ہے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یسوع ناصری کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو کوڑیوں کو چھوتا ہے تو کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آج اس یسوع کا یہاں پر گزر ہو رہا ہے، اس نے چیخنا، چلانا، شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یسوع ناصری ابن داؤد، خدا کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، مجھ پر فضل کر، اے یسوع رک جا۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع رک گیا۔ کل میں نے آپ کو بتائی تھی ایک دعا، ایکسٹرا آرڈنری پریئر۔ ایکسٹرا آرڈنری پریئر خدا کو آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ تیمائی کے بیٹے برتلمائی کی دعا یسوع نے سن لی اور ساری کائنات کا خالق وہیں پر رک گیا۔ اس نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آج
यहाँ पर कोई पाकिस्तान का आम सा काउंसलर आ जाए, एक आम सा इंसान, और वो ऐसा काउंसलर जो हार गया हो इलेक्शनों में भी, वो भी आ जाए, हारा हुआ काउंसलर भी आ जाए, तो उसको कोई फकीर आवाज देगा तो वो कभी भी उसकी नहीं सुनेगा। एक काउंसलर है, आम सा काउंसलर, 10 दफा इलेक्शन लड़े, 10 दफा ही हार गया, वो भी फकीर की आवाज पे नहीं रुकेगा कभी। यीशु मसीह तो एक ऐसी हस्ती है जो बगैर इलेक्शन लड़े ही विन हो गई है। वो उस अंधे की आवाज पर रुक गया, उसने कहा इसको लेकर आओ। यीशु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अंधे की डिमांड जबरदस्त है। उसने कहा खुदावंद, मालिक, बादशाह, मैं तो फकत इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखों से देखूं। मालिक, मैं चाहता हूँ कि बीना हो जाऊँ। यीशु ने कहा जा फिर बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बचपन का अंधा है, कभी दुनिया देखी ही नहीं। बचपन का अंधा है, कभी रोशनी देखी नहीं। बचपन का अंधा है, कभी कोई चीज उसको नजर ही नहीं आई। बचपन का अंधा है, परिंदे देखे नहीं। बचपन का अंधा है, उसने हमेशा तारीकी को ही देखा। लेकिन जब नूरों का बाप कायनात में आया तो उसने उसकी तारीकी में चमक कर उसकी जिंदगी की सारी तारीकी खत्म कर दी और उसकी आंखों के नूर को भाग के उसने कहा बीना हो जा। और बाइबल में लिखा वो फौरन बीना हो गया और देखना शुरू हो गया। तमाई का बेटा बरतलमाई, यीशु मसीह, मेरे अजीजों, इस बात को कान खोल कर सुन ले। आपने डिट्रैक्ट नहीं होना, किसी के बहकावे में नहीं आना। यीशु मसीह कभी आधा मौजज़ा नहीं करता। उसने तमाई के बेटे बरतलमाई को नहीं कहा कि तू बीना हो जा। उसने आगे से तमाई के बेटे बरतलमाई ने कहा हाँ नजर आ रहा है, तो दिला तू नजर आ रहा है यीशु जी। यीशु ने जेब चो 5 नंबर तालू कड़ी हो, अख च पा मेरा पुत्र, 3 दिन बाद तो ठीक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? यीशु ने क्या होए कि जा तू बॉर्डर ना था तो मेरा पुत्र तू ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा बीना हो जा, वो फौरन बीना हो गया। उसकी आंखें खुल गई और वो सारी तारीकी जो उसकी जिंदगी में फैली हुई थी, सारी तारीकी, सारे अंधेरे यीशु मसीह के हुक्म से एक ही लम्हे में छट गए। यीशु मसीह के कहने से एक ही लम्हे में खत्म हो गए। यीशु मसीह हमेशा मुकम्मल मौजज़ा करता है। बचपन का अंधा है, मेडिकल साइंस कहती है तो ठीक ही नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक और बड़ा खूबसूरत मौजज़ा याद आता है मुझे। एक औरत है, उसके 12 बरस से खून जारी है। कितने साल से? 12 बरस से खून रुका ही नहीं। अगर किसी की वेन काट दी जाए ना, छोटी से छोटी वेन भी, किसी कैपिलरीज को भी कट लग जाए और वो बंद ना हो, ब्लीडिंग होती रहे, तो वो कुछ ही दिनों में या महीनों में मर जाएगा। अगर किसी की वेन कट गई, बचने का चांस ही नहीं। उसके 12 साल से 12 इयर्स, एक बड़ा ड्यूरेशन है 12 साल। वो 12 साल से एक ऐसे मर्ज में मुब्तला है कि उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, उसके खून जारी है। मैंने मूवी देखी जिसमें इस औरत को प्रेजेंट किया गया और बाइबल में लिखा है कि वो अपना सारा माल तबीबों पे लुटा चुकी थी। यहूदी रवायत है, यहूदी जब अपना लिबास पहनते थे, खास किस्म का जामा, तो उसके नीचे एक और लिबास होता था। हम जैसे अपने नीचे शर्ट के वेस्ट पहनते हैं, उसके नीचे यहूदी एक लिबास पहनते थे। उसके ऊपर बाइबल मुकद्दस की, खुदा के कलाम की जो आयात थी वो लिखी होती थी। और यहूदी इस बात पर ईमान रखते थे कि हमने ये लिबास पहना है, हम खुदा के कलाम में कवर्ड हैं। उसके साथ, उस लिबास के साथ एक खास किस्म की डोरी लटकी होती थी, उसे तालीद कहते थे, एक धागा छोटा सा जिससे वो लिबास बंधा होता था। औरत है, उसके 12 बरस से खून जारी है, अपना सारा माल तबीबों पे लुटा चुकी है। वो एक, इसका मतलब है कि माल तबीबों पे लुटा चुकी है का मतलब वो एक मालदार औरत थी। बीमारी ने, रोग ने उससे उसकी दौलत छीन ली। बीमारी ने, रोग ने उससे उसके रिश्तेदार छीन लिए। उसको जो मर्ज लाहक है, शरीयत कहती थी जिस औरत को ये मर्ज लाहक हो जाए वो कॉमन सोसाइटी में, कम्युनिटी में नहीं रह सकती, उसको बाहर रहना पड़ेगा क्योंकि वो नापाक हो गई है।
वो पाक नहीं है, उसको बाहर रहना पड़ेगा। रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया, दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, सहेलियों ने उसको छोड़ दिया, बहन भाइयों ने उसको छोड़ दिया, चाचे मामे दादे ताए सब उसको छोड़ के चले गए। और वो 12 बरस से बीमार है। जितने पैसे थे सब तबीबों पे लुटा चुकी। बाइबल मुकद्दस में ये बात नहीं लिखी, लेकिन रवायात बयान करने लगा हूं आपके सामने। बताया जाता है उस दौर में एक देवता था जिसका नाम ज़यूस था। ज़यूस देवता के मंदिर में उसके पुजारियों ने सांप रखे हुए थे, और जब कोई बीमार वहां पर जाता था तो उसके ऊपर से वो सांप गुजारे जाते थे। वो सांप उस बीमार पे से गुजरते थे, जिसका मतलब वो ये लेते थे कि ये सांप जब इसके ऊपर से गुजरा है तो इसकी सारी बीमारी लेकर चला गया है, अब ये शख्स शिफा याब हो जाएगा। रवायात बताती हैं कि वो औरत ज़यूस देवता के मंदिर में भी गई शिफा पाने के लिए। उसके जिस्म पर से सांप भी गुजारे गए, मगर उसको फिर भी शिफा नहीं हुई। एक दिन 12 बरस का दुख सहने के बाद उसको पता चला यहां पर यीशु नासरी आने लगा है। वो बड़ी भीड़ में घुस गई, इस कदर कमजोर हो गई, इस कदर लागर हो गई, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं है, वो झुक चुकी है, उसकी कमर जवाब दे गई है, उसके घुटने जवाब दे गए हैं। वो क्रॉलिंग करती हुई उस भीड़ में से गुजर रही है। कोई उसके पांव पे हाथ रख देता है, कोई उसकी टांग पे पांव रख देता है, कोई उसकी गर्दन के ऊपर पांव रख देता है, कोई उसके बाल खींच देता है, कोई उसको ठोकर मार देता है। उसके पांव हाथ बाल जिस्म जख्मी है ठोकरों से, और वो भीड़ में से गुजरते 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 12 साल का रोग लेकर चली है। ज़यूस के पास गई है, शिफा नहीं हुई। तबीबों के पास गई है, शिफा नहीं हुई। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई है, शिफा नहीं हुई। 12 साल का रोग अपनी जिंदगी में लेकर करते कराते दुख सहते गम सहते रिश्ते नातों को तोड़ती हुई एक दिन यीशु नासरी के पास चली गई। और यीशु नासरी के पास जब वो गई, उसने यीशु का दामन ही छुआ, उसने उस तानीत को छुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के जिस्म से कुव्वत निकली, उसका सारा रोग सारी बीमारी सारा दुख एक लम्हे में चला गया और वो अपने कदमों पर उठ खड़ी हुई। यीशु नासरी ज़यूस शिफा दे या न दे, कोई देवी शिफा दे या ना दे, कोई बाबा शिफा दे या ना दे, यीशु नासरी शिफा देता है। क्या कोई बात खुदा के नजदीक नामुमकिन है? मौत उसके ऊपर हुक्मरान हो गई थी, मौत के साए उसके ऊपर मंडलाते थे। यीशु मसीह का जलाल देखकर वो मौत उसको छोड़ के चली गई। लोग कहते हैं आज मौजज़ात नहीं होते हैं मेरे अज़ीज़ों। यीशु का खून नातवा लोगों को तवानाई बख्शता है, उठा खड़ा करता है, गुनहगारों के गुनाह माफ कर देता है, बदकारों की बदियां माफ कर देता है, अंधों की आंखें बहाल कर देता है, बहरों के कान खोल देता है, कैंसर ज़दा लोगों के कैंसर खत्म कर देता है। यीशु का खून कायनात की सबसे बड़ी, सबसे उत्तम, सबसे कमाल ताकत है। यीशु का खून हमारे पास मौजूद है। नशे की गंदी लानत आपके बेटे को, आपके शौहर को खाई जा रही है, आपके घर को बर्बाद किए जा रही है, वो भी खड़े हो जाएं। आज इस जगह पर वो तमाम लोग जिनकी जिंदगी में मौजज़ात रुक गए हैं, जो इस बात को लेकर अब परेशान हैं कि हमें कौन बहाल करेगा, हमें कौन सरफराज करेगा, कौन हमें इन दुखों से रहाई देगा, कौन हमें इन दुखों से मखलसी देगा, कौन हमें इन रोगों से छुटकारा देगा, कौन हमें इन एक ही ज़ात आपको संभालेगी। यीशु अल मसीह जो इस जगह पर मौजूद है।